الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے عاشقان رسول، بے شک درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن درود پاک کی کثرت کی ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کریم اسے اولیاء کرام کی جماعت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو ولایت کا چراغ کہا جاتا ہے کہ ولایت ملتی ہی درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں متعدد ایسے بزرگ ملتے ہیں جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب ملا ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب ملا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا، جب سنیں گے تو اللہ نے چاہا بہت فائدہ ہوگا، بہت مزہ آئے گا۔ بڑے ایمان افروز جو ہے وہ واقعات انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ درود پاک کی کثرت یہ بندے کو مقام ولایت میں پہنچا دیتا ہے، اور اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھنا، ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھنا، بیٹا درود پاک کی کثرت کرنا، کبھی نہ ترک کرنا۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہم نے آج تک جو کچھ پایا ہے، خواہ وہ دنیاوی انعامات ہوں یا اخروی انعامات، یہ سارا کا سارا درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ یہ سارا کا سارا درود پاک کے کثرت کرنے کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ قطب ربانی سید عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے ایک بزرگ تھے جو علم و عمل میں ہمارے شیخ سے بڑھ کر تھے، یعنی کہ علم بھی بہت زیادہ تھا، اعمال بھی بہت اچھے تھے، کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے، اوراد و وظائف کی پابندی کیا کرتے تھے، لیکن وہ حضور پر درود پاک کی کثرت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے باوجود علم و عمل کے وہ ہمارے شیخ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ہمارے شیخ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے ایک اور جگہ حضرت شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پڑھا کہ آپ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے خوف سے بڑھ کر حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، کتنی خوش بختی، کتنی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیں ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں نا کہ کسی روز کرم ہو اور خواب میں ہی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازے جائیں، اور ان پر کرم دیکھیے کہ وہ حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلائل الخیرات شریف، مشہور زمانہ درود پاک کی کتاب کی جو عرب و عجم میں پڑھی جاتی ہے، جس کا شہرہ بہت زیادہ ہے، جس کی کثرت کرنے، جس کو پڑھنے والوں پر اللہ کریم خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرماتا ہے، جن کی حاجات کو اللہ کریم پورا فرماتا ہے اور ان کو مقام ولایت میں داخل فرماتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا کہ نماز کا وقت ہوا، تو خیر میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا تھا، تو وضو کرنے کے لیے قریبی کنویں کے پاس گیا، لیکن کنویں میں پانی تو تھا، لیکن ڈول اور رسی موجود نہیں تھی کہ جس سے میں پانی نکال سکوں۔ اب پریشانی میں مبتلا ہیں کہ کیسے وضو کریں، کیسے نماز پڑھیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قریب گھر کی چھت سے ایک بچی جھانک رہی ہے۔ تو اس بچی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے وضو کرنا ہے اور ڈول اور رسی موجود نہیں ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے کہ میں پانی نکال سکوں اور نکال کر وضو کر سکوں۔ تو اس بچی نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس بچی نے کہا حضرت آپ وہی ہیں کہ جن کی دنیا میں شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور آپ کنویں سے پانی نہیں نکال پا رہے۔
یہ کہنے کے بعد اس بچی نے چھت سے کنویں میں تھوک دیا۔ اس بچی کا تھوکنا تھا، اس بچی کا لعاب اس کنویں میں ملنا تھا کہ کنویں کا پانی باہر امڑ آیا، کناروں تک آ گیا۔ اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس بچی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، بیٹا یہ بتاؤ کہ تم اس مقام ولایت پر کیسے پہنچی؟ اللہ کریم نے تجھے کیسے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا؟ تو اس بچی نے کہا کہ میری ولایت کا راز یہ ہے، میرے اس مقام و مرتبے تک پہنچنے کا راز یہ ہے کہ میں سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ میں اپنے آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں، اور یہی برکت ہے، یہی فضیلت ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں ایک چھوٹی بچی اگر درود پاک کی کثرت کرے تو اللہ کریم اسے مقام ولایت پر پہنچا دیتا ہے، اپنے اولیاء کرام میں اسے شامل فرما دیتا ہے۔ اگر ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں گے تو اللہ کریم ہم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے گا، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں خاص مقام عطا فرمائے گا۔ اب وہی محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیں درود پاک کی کثرت کرنے کا ان کو صلہ کیا ملا؟ جب انہوں نے اس بچی سے سنا نا کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت وہ اس مقام پر فائز ہوئی، تو آپ نے اسی وقت نیت کی کہ میں دلائل الخیرات شریف، میں کوئی درود پاک کی ایسی کتاب لکھوں گا کہ جس میں درود پاک کے مختلف صیغے ہوں۔ تو پھر درود پاک کی مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات شریف لکھی گئی۔ اور درود پاک کی کتاب لکھنے کا اور درود پاک کی کثرت کرنے کا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صلہ کیا ہی خوب ملا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو انتقال کے کوئی قریب 77 سال بعد آپ کے جسم اقدس کو آپ کی قبر مبارک سے سوس سے مراکش منتقل کرنے کے لیے نکالا گیا۔ تو جب آپ کے جسم اقدس کو قبر سے نکالا گیا تو وہاں موقع پر موجود لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا، یہاں تک کہ آپ نے وفات سے پہلے جو خط بنوایا تھا، خط بھی ویسے آپ کے چہرے مبارک پر بنا ہوا تھا، اور آپ کے جسم میں خون ایسے رواں دواں تھا کہ جیسے کہ ایک زندہ انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ اور سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 77 سال پہلے آپ کی تدفین کی گئی تھی اور آپ کے جسم کو مٹی نے چھیڑا بھی نہیں تھا، آپ کے جسم کو مٹی نے چھیڑا بھی نہیں تھا، آپ کا جسم ویسے ہی صحیح سلامت تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت ہے کہ آپ کی مزار پر انوار پر کستوری کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے کہ بہار شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اللہ کریم ان کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شوق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی نیت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول درود پاک کی کثرت کریں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ درود پاک کی کتنی کثرت کریں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیے گا روزانہ۔ یہ ذہن بنا لیجئے گا کہ آج سے مرتے دم تک کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے، کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔